السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گزشتہ جمعہ یہاں تک بیان ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ظاہری وجود عطا فرمانے سے پہلے بہت ساری نشانیاں نبوت کے مقدم کے طور پر ظاہر فرمائی، جس میں سے ایک نشانی، بہت بڑی نشانی، یہ ہاتھی والے لشکر کا واقعہ بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے یہودی قوم کو یہ انتظار تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ زمانہ پورا ایسا تھا، پوری دنیا میں آسمانی کتاب کا علم جس قوم کو تھا وہ دو ہی قومیں تھیں، ایک یہودی اور ایک نصرانی، اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے. دوسرے جتنے بھی تھے وہ سب دنیا میں زمین پر اپنی منمانی والے دھرم والے تھے، جیسے مشرکین ہیں، مجوسی ہیں، بودھ ہیں. یہ سب کیسے ہیں کہ جنہوں نے بس اپنی منمانی سے زمین ہی کے اوپر کچھ پسند کر لیا اور اسی کو اپنا دھرم بنا لیا. لیکن رب کی وحی اور اللہ کے حکم سے آسمانوں سے جو کتاب نازل ہوئی اور اس کو جس قوم نے مانا تھا وہ اہل کتاب تھے. اہل کتاب کا مطلب کتاب والے. اپنے نبی کے زمانے میں جو لوگ مان چکے تھے وہ اچھے حق پر تھے، لیکن جن لوگوں نے ان کے نبی کے چلے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے بعد پھر ان کو نہیں مانا اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو بس ہمارے ہی نبی کو مانیں گے، تو وہ لوگ کافر ہو گئے اور وہی کفار کی جماعت پھر حق کی دشمن ہو گئی. لیکن دنیا میں اتنا تھا کہ ساری دوسری قومیں وہ جب کسی بڑے حادثے کے بارے میں یا کوئی غیب کی بات کے بارے میں جب کوئی معلومات لینا چاہتے تھے تو ان کو اندرونی طور پر ایک بھروسہ اہل کتاب پر ہوتا تھا کہ تم اپنی کتاب میں بتاؤ. تم تو کہتے ہو کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے، تم بتاؤ کہ تمہارے نالج میں کیا ہے اور تمہارے دھرم میں اس کے بارے میں کیا ہے. تو مشرک خود مکہ والے مشرک بھی جب اللہ رب العزت کے کسی حکم اور غیب کی بات کو جاننے کے بارے میں کب سوچتے تھے تو وہ اہل کتاب سے رابطہ کرتے تھے کہ تم بتاؤ تمہارے نبیوں نے کیا کہا ہے. بہرحال یہ قوم اہل کتاب ایسی تھی کہ جو اپنے انبیاء کے بتانے کے مطابق بہت سارے علم ان کی کتابوں میں تھے. اسی میں سے ایک علم ہے علم نجوم. علم نجوم کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کی چال کا علم. یہ ستاروں کی چال کا علم ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. سورج، چاند اور سارے ستارے اللہ کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں. الا لہ الخلق والامر. اتنا سن لو کہ پیدا کرنے والا خدا ہی ہے اور حکم دنیا میں کائنات میں صرف خدا ہی کا چلتا ہے. یعنی ستارے ادھر سے ادھر جو ہوتے ہیں وہ بھی کیسا
اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ہم نے مسجد کی گھڑی کو سیٹ کیا، مسجد کی گھڑی بالکل وقت کے مطابق، ریلوے ٹائم کے مطابق سیٹ ہے. کوئی بھی جب کہے گا تو یہ کہے گا کہ بھائی 1:15 بجے گا تو تقریر شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی 45 ہوں گے تو تقریر بند ہو جائے گا، یا 40-45 جو بھی ہو تقریر بند ہونے کا ٹائم. اتنے بجے عصر کی نماز ہوگی، اتنے بجے مغرب کی نماز ہوگی، یہ ٹائم باندھا ہوا ہے. اب جب یہ گھڑی کہ 1:15 کا ٹائم اس نے دکھایا تو حقیقت میں دیکھا کہ تقریر شروع ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گھڑی کا اثر ہے ہمارے اوپر، ڈائریکٹ گھڑی کا اثر نہیں ہے. یہ گھڑی کو بنانے والوں نے سیٹ کیا ہے کہ تاکہ ٹائم کی سسٹم سیٹ رہے اور سب کو ایک نظام کا پتہ چلے، سب ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس لیے ایک ٹائم کو سیٹ کیا. بلا تفصیل یوں سمجھو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہت بڑی گھڑی ستاروں کو بنایا، آسمان کے ستارے ہیں. یہ ستاروں کے بارے میں جو لوگ نالج رکھتے ہیں ان کو پتا ہے، ان کی منزلیں بھی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 12 پر کانٹا آئے گا، 1 پر کانٹا آئے گا، 5 پر آئے گا تو 25 منٹ ہوگی، ایسے ہم لوگ جانتے ہیں نا. اس طریقے سے ستاروں کا علم جس کو ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر برج ہے 12، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی 28 منزلیں ہیں. چاند کے لیے، ستاروں کے لیے منزلیں ہیں. ستاروں کی منزلوں کے اندر سے اقرب منزل ہے، دلب ہے، یہ سب برجوں کے بھی نام ہے، سرطان ہے، یہ سب الگ الگ نام ہے جو اوپر آسمانوں کی منزلوں کے نام ہے. کوئی ستارہ جیسے کہ کوكب مریخ، یہ سریا، یہ ستارہ، یہ ستارہ جب فلاں منزل میں ہوگا تو بارش کا موسم ہوگا. کیا ہوگا؟ بارش کا موسم ہوگا. فلاں ستارہ جب اس جگہ پر جائے گا تو سمندر کے اندر بڑھتی آئے. یہ سیٹ کس نے کیا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سب سیٹ کیا ہے اس غالب نے جو سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تبارک. جیسے ہم گھڑی کے ٹائم سے اپنا ٹائم سیٹ کرتے ہیں، ویسے بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سسٹم کو ستاروں کی گردش اور اس کے چلنے کے ساتھ سیٹ کیا ہے کہ فلاں جب وہاں آئے گا تو یہاں بارش ہوگی، فلاں جب یہ ہوگا تو وہ سمندر میں بڑھتی آئے گی، فلاں جب یہاں ہوگا تو امریکہ میں برف پڑے گا، فلاں جب یہاں ہوگا تو یہاں پر ٹھنڈی پڑے گی. سارے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے باندھا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم نجوم حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ستارہ یہاں آیا اس لیے بارش ہوئی. بارش تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ نے اس کا ٹائم اس ستارے کے اعتبار سے مقرر کیا ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت ایک علم نجوم کے ماہر عالم تھے، وہ ایک روز آپ کے پاس بیٹھے تھے اور 11 بجے کا کچھ ٹائم تھا. فرمانے لگے یا 10:30 یا 11:15 کا کچھ ٹائم تھا رات کے. اعلیٰ حضرت کچھ لکھ رہے تھے، وہ بھی مولانا صاحب مسلمان ہیں اور علم نجوم کے ماہر ہیں. کہنے لگے کہ کیا خیال ہے مولانا صاحب، اس بار تمہارے علم کے مطابق بارش کب ہوگی؟ تو کہنے لگے ستاروں کا علم انہوں نے سیٹ کیا اور کہتے ہیں حضرت ابھی تو 1 مہینے تک تو کوئی پاسبلٹی نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ 1 مہینے تک بارش ہو جائے. کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہیے کہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ مت کہیے کہ یقیناً نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ 1 آدھ گھنٹے بعد بارش ہو جائے. تو کہنے لگے نہیں حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم علم نجوم کے پڑھے لکھے تھے اور کہہ رہے نہیں ایسا سب اندر سیٹ ہے، پھر کیسے ہوگا. کہا کہ اچھا یہ بتائیے یہ میری گھڑی میں کتنے بجے؟ تو انہوں نے بتایا 11:15 جو بھی بجے تھے. کہا کہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 12 کب بجنے والا ہے؟ کہا 1 گھنٹے کے بعد. اعلیٰ حضرت نے گھڑی اتاری، کانٹا پھرایا اور کہا یہ لوگ بج گئے. 1 منٹ بھی نہیں ہوا 12 بج گئے. کہا میری گھڑی میں بج گئے.
کیونکہ یہ گھڑی میرے پاور میں ہے. ایسے ہی ستارے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. وہ جس کو جب چاہے پہنچا دے, جب چاہے بارش کر دے. اب وہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی بارش شروع ہو جائے. آج حضرت کی زبان سے نکلنا تھا, بعد بارش شروع ہو گئی. تو یہ بتانے کا مقصد علم نجوم ہے. اب یہ پورا ایک نالج, ایک پورا ٹاپک الگ ہے. یہ چیز میں نے کیوں بتائی؟ اس لیے کہ اہل کتاب جو تھے وہ ستاروں کے نالج سے یہ جانتے تھے کہ دنیا میں کون سا بڑی چیز کب ہونے والی ہے. تو انہیں پتا تھا ستاروں کے اندر ہے النجم الاحمر. النجم الاحمر کا مطلب لال کلر کا ستارہ, ریڈ کلر کا ستارہ. یہ ستارہ ان کی کتاب کے مطابق ایسا تھا کہ اس وقت دنیا میں طلوع ہوگا جب آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے. تو یہ ستارہ ان کے نام کا ہے النجم الاحمر. ولا يطلع الا اذا ياتي احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک گئے جمعہ کو میں نے جہاں چھوڑا تھا کہ مکہ شریف کے اندر ایک تاجر بزنس مین یہودی تھا, بزنس مین. وہ مکہ میں آ کر کے رکا تھا. مقصد کیا ہوں گے وہ ان کی قوم والے جانتے تھے. وہاں آ کر کے بزنس کرتا تھا اور ایسا گھل مل گیا تھا وہاں کے لوگوں میں کہ ان کے جب رات میں سب لوگ جب بیٹھتے تھے چوراہوں کے اوپر, کلب ہاؤس کے اندر بیٹھتے تھے, تو یہ سارے مکہ کے سرداروں کے ساتھ اس کی بھی بیٹھے گئے, کیونکہ اس کا بھی ایک تجربہ تھا بزنس کا اور سب آپس میں دوستانہ تعلق ہو چکے تھے. ایک رات کو بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس نے آسمان پر دیکھا اور کہتا ہے کہ اللہ یا معاشر قریش ہر گناہ کا مولود ولد هذه الليلہ, کہ کیا کوئی اس رات قریش کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اچانک اس کی حالت بدل گئی. کہتے کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو جتنے لوگ بیٹھے تھے, اب وہ رات کا شروعات کا حصہ تھا, کہتے ہم لوگ تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں. ماں جلسنا الا امامک وکیف ندری انہ یولد مولود. کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, کیسے پتا چلے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے. تو کہا کہ اخطا تو فلا باس, اگر تمہیں بھول ہوئی ہے یا تمہیں اگر کچھ پتا نہیں ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سنو ایک بچہ وہ آنے والا ہے اس رات میں کہ یقولو امتو نبی هذه الامہ, جو اس امت کا نبی ہوگا, وہ خاتم الانبیاء, اور وہ آخری پیغمبر ہوگا, اور اس کے آنے سے تمہاری قوم اتنی بلندی پر جائے گی کہ تم اگر اس کا ساتھ دو گے تو تمہیں سریا سے بلند کر دے گا. ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور ابلیس نے سب سے زیادہ ماتم اگر کسی رات میں منایا ہے تو وہ اسی رات میں منایا ہے. یہ ساری باتیں گئی. ابلیس نے ماتم اگر منایا ہے تو میلاد کی رات میں منایا ہے. یاد رکھنا, میلاد شریف کی رات آئے تو یاد رکھنا اور اپنے آس پاس دیکھنا کہاں ماتم ہو رہا ہے, کہاں اندھیرے ہیں, کہاں چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہے, تو سمجھ جانا. یہودی بھی کہتا ہے. اب سب لوگ وہاں سے الگ ہو گئے, مجلس ختم ہو گئی, گھر چلے گئے اپنے اپنے. گھر جا کر کے اب ایک نئی بات تھی, اچنبھے والی بات تھی, تو سب لوگوں نے گھر جا کر کے اپنی اپنی عورتوں کو, گھر کی عورتوں کو یہ بات نہیں کہ آپ تو یہودی ایسا کہہ رہا ہے کوئی بچہ آیا ہے. تو کچھ لوگوں کے گھر میں پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. جب یہ بات سنی تو اچانک جتنے لوگوں کے گھر سے یہ پتا چلا تھا وہ باہر نکلے, دوسروں کو بلایا اور ایک ہنگامے کی صورت, یعنی کہ چرچا ہونے لگا اور کہنے لگے این ذالک یہودی, یہودی کہاں گیا؟ اس نے صحیح کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ ہوا ہے, اب ذرا اس کو بلاؤ اور دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا وہی بچے کے بارے میں بات کر رہا ہے. کسی کو اور کو پتا تو ہے نہیں. عالم غیب میں, غیب کے عالم میں سب نظر آ رہا ہے, لیکن انسان اور جنوں سے اللہ تعالیٰ نے اس خوشیوں کو چھپا کر کے رکھا. ورنہ عالم غیب میں کیا ہو رہا تھا؟ فرشتے آسمان سے لے کر زمین تک قطار در قطار تھے, پورا جلوس لے کر کے فرشتے آئے تھے اور چاروں طرف پھیل گئے تھے. جبریل امین نے
مشرق اور مغرب میں جھنڈا لگایا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا. پورے عالم میں ایک عجیب خوشی کا سما تھا. آپ سوچو گے کہ جو پورے عالم میں ایسا ماحول تھا تو وہ مکہ والے وہ نارمل بات سمجھ رہے تھے, ان کے آگے کچھ نہیں تھا, ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی پیدا ہوا ہے. ایسا کیوں؟ یہ وہابی دلیل میں پیش کرتا ہے. ایسا کیوں؟ تو اس کو جواب دینا. حدیث پاک میں میت جب ہوتی ہے سکرات کے ٹائم پر, اس کے بعد جب فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں تو حدیثوں میں کیا پڑھا ہے؟ حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ فرشتے اس کو تا حد نظر آتے ہیں. مرنے والے کو مرتے وقت کیا نظر آتے ہیں؟ فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. اس وقت گھر والوں کا اس کو کچھ بھی پتا ہوتا نہیں ہے. اگر نیک ہے تو خوبصورت فرشتے نظر آتے ہیں, اور اگر منحوس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے تو اس کو ڈراؤنی شکل میں فرشتے نظر آتے ہیں. حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کو چاروں طرف فرشتے نظر آتے ہیں. یہ صحیح حدیثوں میں ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتا ہے. اب اس کو کہو کہ جب موت ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں کہ نہیں پتا, اور چاروں طرف فرشتوں کا سما ہوتا ہے کہ نہیں پتا. ایسے ٹائم پر کیا گھر میں میت کے پاس بیٹھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے, یہاں کیا چل رہا ہے, خوشبو آ رہی ہے کہ بدبو آ رہی ہے, ڈراؤنی شکل ہے کہ نور پھیلا ہوا ہے, کیا ہے؟ اس کو کچھ پتا چلتا؟ نارمل اس کو لگتا ہے کہ بس ابھی ہے, ابھی چلا ہے, کوئی چینجنگ نہیں. ماحول جیسا تھا ویسا, گھر کے بچے جیسے تھے ویسے, جو جیسا تھا ویسا چل رہا ہے. لیکن وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ نیک اگر ہوتا ہے تو پورے گھر پہ نور پھیل جاتا ہے, جنتی خوشبو آتی ہے اور اس کو لے کر کے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, سب مانتے ہیں, لیکن دکھتا انسانوں کو نہیں ہے. تو ہر میت کے وقت یہ ہوتا ہے, ہم مانتے ہیں. تو میلاد مصطفیٰ میں یہ ہوا تھا, یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو مکہ والوں کو نظر نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب پہ رکھا, اور باقی ساری مخلوق دیکھ رہی تھی کہ فرشتوں کا نزول ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. یہ ہمارے علماء اولیاء نے کیوں لکھا؟ اس لیے کہ خود حضور نے بھی بتایا اور وہاں کے جو اہل بصیرت تھے ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایسا ایسا ہوا تھا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسی خبر تھی, یہودی کو بلایا گیا. یہودی کو لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے, تم نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا, کہاں ہے؟ کہا کہ وہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر. کہا کہ چلو چلو مجھے دکھاؤ. کہا فَاذْهَبُوا مَعِي, کہنے لگا چلو چلو میرے ساتھ چلو, مجھے بھی دکھاؤ. اب وہاں سے پہنچے تو کہا کہ اخرجی لنا ولدن. حضرت آمنہ سے عرض کی کہ اے آمنہ ذرا اپنے بچے کو باہر بھیجیے, ہمیں دیکھنا ہے. اب خاندان والے بھروسے والے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. واہ وہ مبارک گھڑی کیسی ہوگی. اب وہ جب باہر تشریف لائے, دیکھا اور یہودی کے ہاتھ میں نہیں دیا, اور پیٹھ کی طرف, یہودی نے کہا کہ ذرا پیچھے گھما کر کے پیٹھ کی طرف دکھا. جب پیٹھ کی طرف دیکھا تو ایک بادم سا باریک سا نورانی ایک سکے کی طرح وہ پشت انور پر نظر آیا. یہ تھا ختم نبوت. کیا تھا یہ؟ ختم نبوت. جیسے ہی ختم نبوت کو دیکھا, البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں فخر یہودی جو بخشیت علیہ, یہودی بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. اب حضرت آمنہ کو ان کا پیالہ سونپ دیا, ادھر سے اس کو اٹھایا, پانی وانی چھاٹا. وہ کیا ہوا ہے, بے ہوش کیوں ہو گیا؟ ایک بچے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گیا. کہا کہ واللہ قد انتہت, واللہ قد انتہت, قسم خدا کی ختم ہو گئی, قسم خدا کی ختم ہو گئی. کہتا ہوا بھاگا, اس کے پیچھے گئے. ارے بتا تو صحیح کیا ختم ہو گئی؟ کہا انتہت النبوۃ من بنی اسرائیل, یہودی قوم میں سے, بنی اسرائیل کی قوم میں سے آج نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا, اور یہ نبوت اب تمہارے قریش کے اندر آ گئی. آخری نبی ہمارے اندر نہیں آئے, تمہارے اندر آ گئے.
یہ کہتے ہوئے بھاگا. اب ذرا غور کریں, انسان بے ہوش کب ہو جاتا ہے؟ بے ہوش کب ہوتا ہے؟ اس کو فزیکلی کتنا چینجنگ آتا ہے؟ بی پی کے اندر کتنی گڑبڑی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے بے ہوشی کی حد تک چلا جائے. پسینہ چھوٹنا یہ بھی ایک ٹینشن ہے, چکر آنا یہ بھی ایک ٹینشن ہے, لیکن سب سے زیادہ ٹینشن جب دماغ پر سوار ہو جاتا ہے, جب برداشت کے باہر ہو جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بے ہوش ہو جاتا ہے. یہودی بے ہوش ہو گیا, اس کا مطلب اس کے دماغ پر ٹینشن کتنا تھا. ہم نے تو معمولی بیان کر دیا کہ یہودی بے ہوش ہو گیا, لیکن ذرا سوچو بہت کہ وہ بے ہوش کب ہوا؟ جب اس کے دماغ پر اتنا ہائی ٹینشن ہو گیا تو وہ بے ہوش تک ہو گیا. اور تھا کون؟ ان کی جماعت کا ایک بزنس مین, ان کی جماعت کا ایک ویپاری کو اپنے دھرم کا اتنا ٹینشن کہ بے ہوش ہو گیا. اب ذرا سوچو کہ ان کے عالموں کو کتنا ہو, اور ایک ہم ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء دنیا سے گئے ہیں, لیکن ہم اپنی مستی میں جیسے تھے ویسے. حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے, کس کو کیا فرق پڑا؟ حضور اشرف الکبریٰ تشریف لے گئے, کیا فرق پڑا؟ علامہ خادم حسین رضوی تشریف لے گئے, کس کو کیا فرق پڑا؟ کیوں فرق نہیں پڑا؟ اس لیے فرق نہیں پڑا کہ ہم نے دین کو اپنے دماغ پر سوار کیا ہی نہیں, ہم نے اپنے دین کو اپنے دل پر لیا ہی نہیں. اگر لیا ہوتا تو قسم خدا کی جتنا اپنے سگے بیٹے کی موت پر, جوان بیٹے کی موت پر تکلیف ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ تکلیف ایک عالم دین کے جانے پر ہوتی. سمجھا؟ تو یہ فرق بتانا ہے کہ جو باطل ہے, غلط ہے, اس کے دماغ پر ٹینشن دیکھو. وہ بھی کیسا؟ ایک تاجر ہے, ایک بزنس مین ہے, وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا ولادت کی رات میں. خیر ابھی اپنی شکایت اگر شروع کریں تو بہت ساری ہو جائے گی, ٹاپک کو آگے بڑھانا ہے. اب یہ لوگ جیسے ہی یہاں پر ولادت کی رات ہوئی, مکہ میں یہ ہو رہا تھا. مدینہ شریف جس کا نام پہلے یثرب تھا, کیا تھا؟ یثرب. اور اس کے بعد حضور کی آمد ہوئی کہ یثرب سے مدینہ ہو گئے. اب وہ یثرب کے رہنے والے, جہاں پر قبیلے کے لوگ, یہودی بھی بڑے بڑے قبیلے وہاں پر بسے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کے صحابہ میں نام پڑھنے والے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود تو ابن سمانیہ سنین, میں 7 یا 8 سال کا رہا تھا. وَكُنْتُ آخِذُ مَا أَسْمَعُ وَأَرَى, پہلے اپنے بارے میں پیش کر رہے ہیں. وَكُنْتُ آخِذُ مَا أَسْمَعُ وَأَرَى, میں جو کچھ دیکھتا تھا, سنتا تھا, میری عمر اتنی تھی کہ میں سب کچھ اچھے سے سمجھ لیتا تھا. پہلے یہ بیان کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں اپنے آنگن میں چارپائی پر سویا ہوا تھا کہ ایک یہودی کو اچانک رات میں نے چلاتے ہوئے دیکھا. رات میں یعنی بالکل رات کا آخری حصہ, اس میں چلاتے ہوئے دیکھا. اچھا وہ مکہ والی روایت کی وہی ہے, رات کا آخری حصہ. کیوں؟ اس وقت لوگوں کا کام کیا تھا؟ ابتدائی حصے, رات کے شروعات کے حصے سے ان لوگوں کی محفلیں شروع ہوتی تھی اور صبح سویرے تک وہ ایسی رہتی تھی, اور پھر دن بھر ان کا سونا ہوتا تھا. کب؟ جبکہ کوئی تجارت کے کام ان کو ہوتے نہیں تھے. رات رات پر ناچ گانے اور عیاشیں یہی سب کرتے تھے. تو اس رات میں یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ستارہ جو طلوع ہوا تھا وہ رات میں طلوع ہو چکا تھا, اور حضور کی ولادت ہوئی صبح صادق. بس میں تو یہ پورا آپ اپنے ذہن میں رکھنا. بہرحال اب مکہ مدینہ شریف میں حالت یہ تھی کہ اس رات میں آدھی رات گزر چکی ہوگی, بس صبح ہونے کا وقت ہوگا کہ اچانک ایک یہودی اٹھ کر کے چلانے لگا. اب یہ تعجب کے ساتھ حضرت حسان کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر لوگ اگر جگ رہے ہوں اور اس حالت میں کوئی چلائے تو تعجب ہوتا نہیں. تعجب کب ہوگا؟ جب سونے کا وقت ہو. آدھی رات میں کوئی چلائے تب تعجب ہوگا. اب آدھی رات کے بعد وہ چلانے لگا, یا معاشر یہود, یا جماعت یہود کہہ کر کے اپنی قوم کو جمع کیا. اور انظروا الى السماء انه قد طلع النجم الاحمر,
الذی لا یطلع الا اذا یاتی احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ذرا دیکھو وہ آسمان پر سرخ ستارہ، لال ستارہ چمک اٹھا ہے جو صرف اور صرف حضرت احمد کی آمد پر چمکنے والا تھا. اس کا مطلب آج کی رات کو پیدا ہو چکے ہیں یا بس ہونے والے ہیں. اب یہ خبر جب اس نے سنائی تو سارے لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ کیا وہ ہمارے ویسے ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، اگر یہاں پر ہونے والے ہوتے تو یہاں کی نشانیاں کچھ اور ہوتی. مولدہ بمکہ ومہجرہ فی ہاہنا، کہ ان کی ولادت کی جگہ تو مجھے حرم کی طرف نظر آ رہی ہے اور ہجرت کر کے وہ یہاں تشریف لانے والے ہیں. یہ کہہ کر کے اس نے بتایا. اب اس کے بعد سارے یہودی وہاں سے دھیرے دھیرے نکلنے لگے. حضرت ابو سعید ابن خدری کے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود روایت کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری وہ صحابی ہیں جو بچپن کا زمانہ انہوں نے صحابیت میں گزارا ہے اور حضور کے وصال اقدس کے وقت تک یہ اتنی ساری حدیثیں انہوں نے جمع کر لی کہ جن صحابہ نے سب سے زیادہ حدیثیں امت کو پہنچائی ہیں ان میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری ہیں. ان کے والد حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک رات میں ایک قبیلے یہودی کے پاس گیا. اس زمانے میں آپس میں جنگیں چل رہی تھی. میں وہاں پر گیا تو دیکھا کہ یہودی جمع ہے. اچانک آدھی رات کے وقت کہتے ہیں کہ یہودی جمع ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پر دن ہوا ہے اور اس عالم میں پوری جماعت کہہ رہی ہے کہ تمہیں پتا ہے آج کی رات وہ پیدا ہونے والے ہیں، آج کی رات وہ آنے والے ہیں. ان میں سے ایک یہودی یوشا نام کا تھا. کہہ رہا تھا کہ ان کی لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان کی صفت اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ کہتا ہے کہ لا بالطویل ولا بالقصیر، نہ وہ زیادہ بہت لمبے ہوں گے اور نہ تو وہ ناٹے ہوں گے، درمیانی قد ہوگا، سبحانہ ہوگا. اور لوگ انہیں دیکھ کر کے ان کے حسن و جمال کو پسند کریں گے. ان کی ہجرت کی جگہ یہ مدینہ ہوگی. یہ یثرب بعد میں مدینہ ہونے والا ہے. یہ یہودی نے اپنی قوم کو بتایا. جیسے ہی بتایا یہودی قوم وہاں سے الگ ہونے لگی. آپ سوچو حضرت ابو سعید خدری، پھر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات نے اس رات میں یہودیوں کی باتیں سنی. اس کے بعد حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ان کا ایک پادری تھا جس کو ابو زبیر کہا جاتا تھا. وہ ابو زبیر اپنی قوم میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا. اس نے بھی حضور کی صفتیں بیان کی اور کہا کہ بندہ آج کی رات وہ پیدا ہونے والے ہیں. یہ جب اس نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مالک ابن سنان جنہوں نے یہ بات ڈائریکٹ سنی تھی، انہوں نے اس ابو زبیر کے بارے میں حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا تھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے پیچھے اس کی ساری قوم مسلمان ہو سکتی. یہ ساری باتیں یہ ہو رہی تھی. اب ایک بات اور بتا دوں کہ ولادت ہو گئی. ولادت ہونے کے بعد اس رات میں تو یہ ہنگامہ اہل کتاب میں تھا. آہستہ آہستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات کا زمانہ آیا. ایک حملہ یہودیوں نے جان لینے والا حملہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کی جب ولایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب بلکہ حقیقت میں ولایت ساری کائنات کی تو حضور کی ہوتی ہے، لیکن بظاہر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے اس وقت یہودیوں نے ایک بڑا زبردست حملہ کیا تھا. وہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں بیان کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خطرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ